قانون اور دل کے بیچ شہر کی شام کچھ عجیب سی تھی۔ بارش دھیرے دھیرے ہو رہی تھی، سڑکوں پر پانی کی چمک تھی اور تھانے کی کھڑکی سے بارش کے قطرے اندر آ رہے تھے۔ انسپکٹر احمد میز پر جھکا ہوا کسی فائل میں کھویا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں لفظوں پر نہیں، یادوں پر تھی۔ وہ بار بار موبائل کی اسکرین دیکھتا جہاں ایک تصویر تھی، عائشہ کی تصویر۔ وہ وکیل تھی، مضبوط، بہادر اور خوبصورت، جس کے چہرے پر اعتبار کی روشنی تھی۔ وہ انصاف کی لڑائی لڑتی تھی، چاہے مخالف کوئی بھی ہو۔ احمد جب پہلی بار اسے عدالت میں دیکھنے گیا، وہ کسی کیس کے سلسلے میں وہاں گیا تھا۔ عدالت کے دروازے پر وہ عائشہ سے ٹکرا گیا، فائلیں زمین پر گریں، آنکھیں ملی، لمحہ ٹھہر گیا۔ معاف کیجیے گا، میں ذرا جلدی میں تھا۔ احمد نے گھبرا کر فائلیں اٹھائیں۔ عائشہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، قانون کی رفتار تو سست ہوتی ہے، مگر پولیس والے ہمیشہ جلدی میں رہتے ہیں۔ احمد ہنس دیا، اور وکیل صاحبان باتوں میں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ وہ لمحہ دونوں کے دلوں میں نقش ہو گیا۔ اگلے دن احمد نے بہانہ بنایا کہ اسے عدالت میں رپورٹ جمع کرنی ہے۔ اصل میں وہ صرف ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا۔ عائشہ جب عدالت سے باہر نکلی، احمد کھڑا تھا۔ اگر چائے کی دعوت دوں تو الزام لگے گا یا اجازت مل جائے گی؟ عائشہ نے چند لمحے سوچا، پھر مسکرا کر بولی، اجازت تو مل گئی، مگر چائے پینے کے بعد بحث میں جیت میری ہوگی۔ وہ ملاقات چائے سے شروع ہوئی، مگر دل کے مقدمے تک جا پہنچی۔ احمد کو عائشہ کی باتوں میں سچائی پسند تھی، اور عائشہ کو احمد کی آنکھوں میں خلوص نظر آتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، عدالت کے دروازے، تھانے کی راہیں اور شام کی چائے سب گواہ بن گئے ان کی محبت کے۔ ایک دن احمد نے ہمت کی، عائشہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، پہلے سوچ لو۔ وکیلوں سے بحث آسان نہیں ہوتی، میں بحث نہیں، فیصلہ چاہتا ہوں۔ تم میری زندگی بنو گی۔ عائشہ کے لبوں پر خاموشی تھی، وہ چند لمحے اسی کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ پیار قانون سے بڑا نہیں ہوتا احمد، لیکن کبھی کبھی دل کا فیصلہ قانون سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے خاموشی، اس کی ہاں تھی۔ لیکن محبت کے فیصلے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ جب احمد نے اپنے گھر میں بات کی تو جیسے طوفان آ گیا۔ ماں نے کہا، احمد، وہ لڑکی روز عدالت میں مردوں کے سامنے بولتی ہے، بحث کرتی ہے، کیا ایسی لڑکیاں اب ہماری بہو بنتی ہیں؟ باپ نے کہا، ہم پولیس والے ہیں، عزت سے جیتے ہیں، وکیلوں کے خاندان سے رشتہ، یہ ہماری عزت کے خلاف ہے۔ احمد نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر گھر والوں کی ضد انعام میں بدل گئی۔ ماں، وہ بہت اچھی ہے، سچ بولتی ہے، انصاف کے لیے لڑتی ہے۔ ماں نے تلخی سے کہا، اور تم دل کے فیصلے کے لیے اپنے ماں باپ کے خلاف لڑو گے۔ دوسری طرف عائشہ کے گھر میں بھی کہانی کچھ کم نہ تھی۔ باپ نے غصے سے کہا، پولیس والے ظالم ہوتے ہیں، قانون کو مروڑ دیتے ہیں، میری بیٹی ان کے گھر نہیں جا سکتی۔ ماں نے آہ بھری، بیٹی، محبت اگر قسمت میں ہو تو آسانی سے نہیں ملتی۔ دن گزرتے گئے، دونوں کی بات چپ ہو گئی، مگر دلوں کی دھڑکن نہیں رکی۔ عائشہ راتوں کو چپ چاپ روتی، اور احمد وردی پہن کر بھی بکھرا ہوا لگتا۔ ایک دن احمد عدالت کے باہر کھڑا تھا، بارش ہو رہی تھی اور عائشہ چھتری کے نیچے تھی۔ وہ قریب گیا، تم بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ احمد کچھ نہیں بولا، بس حالات کا وردی بدل گئی۔ کب تک؟ عائشہ نے بھری آنکھوں سے پوچھا۔ جب تک وہ مان نہیں جاتے، اور اگر کبھی نہ مانے،
احمد نے نظریں جھکائے۔ تب شاید محبت کو قانون کے خلاف جانا پڑے گا، لیکن قسمت کے فیصلے کسی عدالت میں نہیں ہوتے۔ چند دن بعد احمد کو ایک اہم کیس ملا، کسی منشیات کا گروہ کا۔ عائشہ اس کیس میں دوسری طرف کے وکیل کی تھی۔ پہلی بار وہ دونوں عدالت میں ایک دوسرے کے سامنے تھے، ایک قانون کے محاذ، دوسرا انصاف کے وکیل۔ عدالت میں جب جج نے دونوں کو بولنے کا موقع دیا تو جذبات لفظوں میں چھپ نہ سکے۔ احمد نے کہا، ملزم نے جرم کیا، ثبوت واضح ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، قانون صرف ثبوتوں سے نہیں، نیت سے فیصلہ کرتا ہے۔ دونوں کی نظریں ملی اور عدالت میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ عدالت ختم ہوئی، مگر ان کے بیچ فاصلہ بڑھ گیا۔ گھر والے اب سخت ہو چکے تھے۔ عائشہ کے باپ نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ احمد کے والد نے اس کی ٹرانسفر کسی درخواست دے دی۔ ایک رات احمد نے فون کیا، عائشہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، چلو کہیں دور چلتے ہیں۔ عائشہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ احمد، محبت بھاگ کر نہیں جیتی، وہ صبر سے جیتنی ہے، لیکن میں ہار چکا ہوں، پھر بھی میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گی۔ اگلے دن وہ دونوں نہیں ملے۔ 2-3 دن، ایک ہفتہ گزر گیا۔ احمد ہر روز عدالت کے باہر جاتا، مگر عائشہ نہیں۔ ایک دن اسے تھانے میں ایک فائل ملی، کیس وکیل عائشہ فریدہ خودکشی کا واقعہ۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ دیوانہ وار ہسپتال کی طرف بھاگا۔ جب پہنچا تو سب ختم ہو چکا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں بند تھیں، ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ احمد نے وہ خط تھاما۔ میں نے قانون کی ہر شکل پڑھی، مگر محبت کا فیصلہ کہیں نہ ملا۔ میں نے سچ کے لیے لڑنا سیکھا، مگر دل کے لیے ہارنا پڑا۔ میں نے تمہیں چاہا احمد، پوری ایمانداری سے، مگر شاید ہمارے رشتے کی فائل قسمت نے بند کر دی۔ احمد کے آنسو اس کے چہرے پر گرتے رہے۔ عائشہ، تم نے انصاف کر دیا، بس سزا مجھے دے گئی ہو۔ کچھ دن بعد احمد نے وردی اتار دی۔ کمرے میں وہ فائل اب بھی رکھی تھی، جس پر لکھا تھا کیس بند، مگر احمد کے دل میں وہ کیس ابھی زندہ تھا۔ وہ روز شام کو عدالت کے باہر جاتا، عائشہ بیٹھا کرتی تھی، بارش ہوتی تھی۔ وہ خط ہاتھ میں لیتا، آنکھیں بند کرتا اور کہتا، یہی تو وہ گواہی ہے جو میرے دل نے دی تھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس ایک فائل بن کر محفوظ ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد اب کسی تھانے میں نہیں، ایک چھوٹی سی لائبریری میں کام کرتا تھا۔ وہ قانون کی کتابیں ترتیب دیتا، کبھی کبھار صفحے پر لکھ دیتا۔ دل کے مقدمے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے، عدالت کے باہر ایک آدمی کھڑا نظر آتا ہے، وردی کے بغیر، مگر آنکھوں میں ایک فائل کی نمی کے ساتھ، اور وہ بار بار کہتا ہے، قانون نے فیصلہ سنا دیا، مگر دل آج بھی اپیل میں ہے۔